السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ کی تشریح کے بعد اس کلمہ اسرا کے اس مفہوم پر غور فرمائیے۔ اسرا رات کو سیر کرانے کو کہتے ہیں۔ لیلن پر تنوین تقلیل کی ہے۔ یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی، بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں بڑے اطمینان اور عافیت سے یہ سفر طے پایا۔ اسرا کا فعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی عبدہ ہی کے لفظ سے فرمایا گیا۔ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل رفعت شان اور علو مرتبت کو دیکھ کر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں عیسائی کمالات عیسوی کو دیکھ کر مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ صمدیت میں مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، اے سراپائے حمد و ستائش، آج میں تجھے کس لقب سے سرفراز کروں؟ حضور نے جواباً عرض کی، مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر معراج کے وقت اسی لقب کو ذکر فرمایا جو اس کے حبیب نے اپنے لیے خود پسند فرمایا تھا۔ نیز بھی عبد ہی کے کلمے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سفر حالت خواب میں طے نہیں ہوا، یا صرف روح نے یہ شرف باریابی حاصل نہیں کیا، بلکہ روح و جسم نے بحالت بیداری یہ سفر کیا، کیونکہ عبد کے لفظ کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ خواب میں تو ہر قص و ناقص طویل مسافتیں پل بھر میں طے کر سکتا ہے، اس پر انکار نہیں کیا جاتا اور نہ اظہار تعجب، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ کفار کو سنایا تو اسے سن کر انہوں نے وہ ادم مچایا کہ خدا کی پناہ، کئی کمزور ایمان والے مسلمان مرتد ہو گئے۔ اگر حضور نے انہیں بتایا ہوتا کہ لوگوں میں نے ایسا خواب دیکھا تو منکرین کی طرف سے یہ رد عمل کبھی ظاہر نہ کیا جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ ان کلمات سے اس سفر کی غرض و غائد بیان فرمائی کہ یہ سفر یوں نہیں ہوا کہ بھاگم بھاگ حضور گئے اور اسی اجلت سے واپس آ گئے، نہ کچھ دیکھا نہ سنا، بلکہ صحیفہ کائنات کے ہر صفحہ پر، گلشن ہستی کی ہر پتی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم و حکمت کے جتنے کرشمے رقم تھے سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے۔ اب آپ غور خود فرمائیے کہ جو لوگ معراج کو عالم خواب کا ایک واقعہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور پاکی کی دلیل کیوں کر بن سکتا ہے؟ قرآن کریم کا یہ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔ جسمانی معراج کے منکرین کے دلائل۔ اس پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ رویا تھا، یعنی خواب تھا۔ ارشاد باری ہے اسرا آیت نمبر 60، یہاں رویا کا لفظ ہے، اس کا معنی خواب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ جب خود قرآن پاک نے تصریح کر دی کہ یہ خواب تھا تو پھر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معراج سے ہے ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے خواب سے ہے، اور اگر اس پر ہی اصرار ہو کہ اس آیت میں معراج ہی کا ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تصریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا، یہاں رویا سے مراد عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔
یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رویا کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جس کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا گیا۔ علامہ ابن العربی اندلسی نے احکام القرآن میں حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، یعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنے میں مبتلا نہ ہوتا اور کوئی اس کا انکار نہ کرتا، کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی، تو ایسے خواب کو کبھی خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ حضرت انس کی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نیند سے بیدار ہوا اور اپنے آپ کو مسجد حرام میں پایا۔ اس روایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تصریح ملاحظہ فرمائیے، خود بخود شبہ دور ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کیے ہیں، اور شریک یعنی اہل حدیث کے نزدیک شریک حافظ حدیث نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیے، یہ الفاظ حضرت انس سے صرف شریک نے روایت کیے ہیں، ان کا حافظہ آخر میں کمزور ہو گیا تھا، اس لیے ان کی روایت کی بجائے ان روایات پر بھروسہ کیا جائے جو باقی تمام راویوں نے بیان کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت انس سے یہ حدیث شریک کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث ابن شہاب، ثابت البنانی اور قتادہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کی روایات میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، یعنی ان الفاظ کا شمار شریک کی غلطیوں میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول بھی استشہاد کیا جاتا ہے کہ ان حضرات کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن محدثین پہلے تو اس قول کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں، اور اگر روایات ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادات کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اس وقت حضرت صدیقہ تو بالکل کم سن بچی تھیں اور امیر معاویہ ابھی تک مشرف با اسلام ہی نہیں ہوئے تھے۔ نیز یہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔